بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل سے اب تک کے جو واقعات پاکستان کی سرزمین پہ وقوع پذیر ہوئے ہیں ان سے یقین کریں کہ جو ذہن میں سرزمین پاکستان کے اندر جو پاکستانی پولیس کا جو طریقہ کار ہے اور اسی طریقے سے جو انصاف کے حوالے سے پاکستان میں جو طریقہ رائج ہے اس کے حوالے سے جو ذہن میں حیرانی ہوتی تھی کہ اس قدر سر عام ناانصافیاں ہوتی ہے، اعلانیہ ناانصافی ہوتی ہے، طاقتوروں کا ساتھ دیا جاتا ہے اور کمزوروں کو دبایا جاتا ہے، اس چیز کے اوپر یہ جو ایک اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انصاف کا جو یہ طریقہ کار ہے اس کے اوپر بہت حیرانی ہوتی تھی کہ آج کے دور میں بھی اس قدر ظلم اور پولیس کی طرف سے جرائم پیشہ افراد کی پشت پناہی کرنا اور مظلوموں کو دبانا، انہیں مختلف قسم کے حربوں سے انہیں کمزور کرنا، انہیں ٹارچر کرنا، ان چیزوں کو دیکھتے بڑی پریشانی ہوتی تھی اور انتہائی حیرت ہوتی تھی کہ اس دور کے اندر سوشل میڈیا کے دور میں ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن کل سے اب تک کے جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، جن کے بعد وہ حیرانی برطرف ہو گئی اور نہ صرف مجھے، نہ صرف پاکستانی قوم کو، شاید ہمارے لیے انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کے حوالے سے جو ایک انصاف کا سسٹم ہے، جو ایک انویسٹیگیشن کا سسٹم ہے، تفتیش کا سسٹم ہے، اس کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث بنا۔ پوری دنیا کے اندر پاکستان کی جو ایک سسٹم ہے، انصاف کا جو سسٹم ہے، اس کے حوالے سے یقینی طور پہ بہت سارے سوالات اٹھے ہیں اور اٹھیں گے۔ سپریم کورٹ کے مایہ ناز وکیل اعتزاز احسن صاحب کے بقول مدعی کے دیے ہوئے ناموں کو FIR جو آپ کی جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے اس کا حصہ بننا چاہیے، کیوں نہیں بنایا گیا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عمران عرصہ دراز سے چیختا آ رہا ہے، وہ بندہ خدا فریاد کرتا آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر انصاف کا جو معیار ہے وہ مساوی نہیں ہے۔ غریب کے لیے انصاف کے تقاضے اور ہے اور امیر کے لیے انصاف کے تقاضے اور ہیں۔ کیا جن 3 افراد کا نام عمران خان نے دیا، اور وہ بھی کس بندے نے کہ جو موجودہ وقت کے اندر پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے اور اسی طریقے سے پاکستان کی عوام کی اکثریت اس بندے کے ساتھ کھڑی ہے اور پوری دنیا کے اندر اس کا نام ہے، پوری دنیا میں لوگ اس کو جانتے ہیں اور پوری دنیا کی میڈیا کی نظریں اس کیس کے اوپر لگی ہوئی ہیں، اور آپ ایک تو FIR کاٹنے میں اتنا جو ہے ہیل و حجت سے کام لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جب FIR کاٹنے کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد جو FIR کاٹنے اس میں مدعی کی طرف سے دیے ہوئے ناموں میں سے آپ کوئی نام دیتے نہیں ہیں، اور بقول اعتزاز احسن صاحب کے جس طوطے کو سکھایا گیا تھا اسی طوطے کو شامل تفتیش کر کے اسی کو مرکزی ملزم بنا کر جب آپ نے FIR کاٹنی تھی تو آپ اسی ٹائم کاٹ لیتے، اسی موقع پہ آپ کاٹ لیتے اپنے۔ تو بہرحال انتہائی مضحکہ خیز جو یہ FIR ہے، یقینی طور پہ یہ قابل مذمت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی قابل افسوس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی اتنا عوامی پریشر ہونے کے باوجود، عوامی پریشر کتنا زیادہ ہے، یہ جو حکمرانوں کا جتھا ہے خدا جانتا ہے ان کو، قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی اس طرح کا ایک لگاؤ نہیں ہے۔ یہ انہوں نے یوم اقبال کے طور پہ جو عمومی تعطیل کا اعلان کیا ہے، یہ اس پریشر کا نتیجہ ہے جو ان کو عمران کے چاہنے والوں نے پوری پاکستان کے اندر نظام کو ایک لحاظ سے مفلوج کیا ہوا ہے، ان کے سسٹم کو مفلوج کیا ہوا ہے، ان کے اوپر بہت پریشر ہے، اور پریشر ان کو پتہ ہے پوری دنیا کی میڈیا اس کے ساتھ ہے، پاکستان کے اندر میڈیا کا ایک خاص طبقہ عمران کے ساتھ کھڑی ہے، صحافیوں میں سے صرف وہ جو لفافہ خور ایک مخصوص ٹولہ جو بکاؤ ٹولہ ہے، ان کے علاوہ
انصاف پسند جتنے بھی صحافی برادری ہے وہ اس کے ساتھ کھڑی ہے. پاکستان کے بڑے بڑے تجزیہ نگار اس کے حق میں تجزیہ کر رہے ہیں. پاکستان کی سب سے بڑی جو پاکستان کی جو بنیادی پاکستان کی جو اصل طاقت ہے پاکستانی قوم وہ اس بندے کے ساتھ کھڑی ہے جس بندے کی اتنی طاقت کا اندازہ ان سب کو اور اتنا پریشر ہے پاکستان کے اوپر, اور بالخصوص جو مختلف طاقتیں ہیں وہ پریشرائز شدید دباؤ کا شکار ہے, اور اس دباؤ کے شکار ہونے کے باوجود ان کا اثر و نفوذ اتنا زیادہ ہے کہ پاکستان کے ایک وزیر اعظم کے عہدے پہ فائز شخص جو وزیر اعظم رہ چکا ہے, اور اسی طریقے سے ایک طاقتور ترین جو ہے وہ پاکستان کے اندر شخصیت کے طور پہ ابھرا ہے, اور پاکستان کی ایک بڑی سب سے اس وقت موجودہ وقت میں سب سے مضبوط اور سب سے بڑی جماعت کا سربراہ ہے. اگر اس کے ساتھ اس طریقے سے اعلانیہ ظلم ہوتا ہے, اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے, اگر اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا تو پھر عام بندہ تصور کریں کہ ان کے برخلاف عام بندے کو کہاں سے انصاف ملے گا. یہ جو بیچارے مسنگ پرسن کے حوالے سے پوری پاکستان کے اندر لوگ پکار کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو, ہمارے بیٹوں کو, ہمارے عزیز و اقارب کو, ہمارے بھائیوں کو جنہیں غیر قانونی طور پہ اغوا کر کے جنہیں غائب کیا گیا, ان کے حوالے سے وہ فریاد کرتے ہیں. یقین کریں اس وقت وہ ساری جو ایک ذہن میں تعجب تھا کہ اس قدر ہو سکتا ہے غیر قانونی طور پہ لوگوں کو اغوا کیا جاتا غائب. اب یہ ساری چیزیں نہ صرف پاکستانی قوم کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے یہ چیزیں سامنے کھل کے آ گئی ہے کہ یہاں پہ اللہ کی ذات معاف کرے یہاں الٹی گنگا بہتی ہے. اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جلتی کے اوپر تیل ڈالنا, رانا ثنا کی بڑکیں اور احمقانہ بڑکیں, مطلب اس طرح ایک لیڈر جس کو بجائے اس کے کی ایک باقاعدہ مصالحتی کمیٹی بنایا جائے اور اس سے مذاکرات کیا جائے اور فوری الیکشن کی طرف جایا جائے, پاکستان کے عوام کو خود فیصلے کرنے کا موقع دیا جائے, اس کے بجائے اگلے بندے کو مزید جو ہے اس کے خلاف باتیں کر کے مزید انتشار کی فضا بنانا. پھر پاکستان کے لیے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کو اپنی ذات کے علاوہ پاکستان کی کوئی خیر خواہی کی ان کے ذہنوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے کبھی سوچا ہو کہ انہوں نے صرف اپنی چوریاں چھپانی ہوتی ہے. اور خدا جانتا ہے اس وقت حالات جو ہے کس طرف جا رہا ہے اور یہ کس طرف حالات کو لے کر جا رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی. افسوسناک واقعات ہیں, انتہائی افسوسناک واقعات ہیں. ان تمام ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے بس ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ کیا آج بھی 80 کی دہائی کی طرح ایک خاص مخصوص طبقہ جو ہے وہ انصاف سے بالاتر ہے اور وہ اپنے جو ہے وہ انصاف کو, پاکستان کی جو قانون کو اور عدالتوں کو, انصاف کے نظام کو اپنے پیروں تلے رونتے رہیں گے اور ان سے کبھی پوچھا نہیں جائے گا, یہ انصاف سے بالاتر رہیں گے, ان سے سوال نہیں ہوگا. یہ کون سی بات ہے؟ ایک یعنی اگر آپ دنیا کے اندر دیکھیں, دنیا کے اندر بڑے بڑے طاقتور ملکوں کے اندر حکومت کے اندر ہوتے ہوئے بندوں کو جو ہے وہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے, ان سے سوالات کیا جاتا ہے, ان سے پوچھا جاتا ہے. تو پاکستان کے اندر ایک حیرانگی کی بات ہے, اگر آپ نے عوام کو بیوقوف بنانا ہو تو آپ کہتے ہیں کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہے, اور عوام کو بیوقوف بنانا ہو تو باقی جناب سارے فنا سارے ادارے ہیں. اور اگر آپ نے حقیقی چہرہ دکھانا ہو تو آپ کے لیے انصاف, آپ کی جو ہے انصاف کا جو تقاضا ہے, بھلے اگر آپ نے قانون کو چلانا ہے تو کسی غریب کے اوپر وہ بے شک قانون کو الٹا سیدھا کر کے اس کے خلاف استعمال کرے, لیکن اگر آپ کی طرف قانون کی لاٹھی آپ کی طرف آتی ہے تو پھر اس قانون کی لاٹھی کو ہی توڑ دیا جائے اور قانون کی کتاب کو اپنے پیروں تلے روندا جائے. نہیں سمجھ آتی کہ یہ ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ جو FIR ہے اس کو نہ صرف یہ کہ انہوں نے قبول نہیں کیا بلکہ انہوں نے اس کو چیلنج کرنے کا ارادہ کیا ہے. ابھی دیکھتے ہیں آنے والے وقتوں میں بہرحال کیا ہوتا ہے. جس ملک میں انصاف کو ختم کر دیا جائے, انصاف کا گلا گھونٹا جائے اور انصاف کا دوہرا معیار ہو, اس ملک کے لیے بہت سارے مسائل ہیں. اور اس حوالے سے حضرت علی علیہ السلام کا ایک عظیم الشان فرمان ہے کہ کفر کی حکومت تو رہ سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت کبھی بھی برقرار نہیں رہ سکتی. بہرحال ہماری دعا ہے پاک سرزمین کی خدا حفاظت فرمائے. پاکستان زندہ باد.